اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ، اس وقت کو یاد کرو جب تم تھوڑے تھے. مستضعفون فی الارض، اور زمین میں تمہیں کمزور سمجھا جاتا تھا. تخافون ان یتخطفکم الناس فآواکم، تم ڈرتے تھے کہ کہیں لوگ تمہیں اچک کر نہ لے جائیں. فآواکم وأیدکم بنصرہ، اللہ رب العزت نے تمہیں جگہ دی اور اپنی نصرت اور مدد کے ساتھ تمہاری تائید فرمائی. وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور تمہیں پھلوں سے رزق عطا فرمایا. لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم اللہ رب العزت کی نعمتوں کے شکر گزار بن جاؤ. معزز سامعین کرام، محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، معززات ماؤں اور بہنوں، انسان کو رب العالمین نے جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں، رب العالمین کی عطا کردہ نعمتوں میں سے ایک نعمت وہ آزادی کی نعمت ہے کہ رب العالمین انسان کو انسانوں کی غلامی سے نجات دے دے اور صرف اپنا غلام اور اپنا ہی بندہ بن کر جینے کی ہمت اور توفیق دے دے. یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے. اسلام سے قبل جاہلیت میں جو ایک غلامی کا سلسلہ چلتا آ رہا تھا، غلاموں کے اوپر جو ظلم کیے جاتے تھے اور کس قدر ان سے حیوانوں جیسا سلوک کیا جاتا تھا، حتیٰ کہ وہ مسلمان جنہوں نے اسلام قبول کر لیا لیکن ابھی تک وہ کسی کے غلام تھے، ان کے اوپر بھی ظلم و ستم کے وہ پہاڑ توڑے گئے کہ تاریخ اسلام اس بات کی گواہ اور شاہد ہے کہ نہ صرف ان کو تپتی ریتوں پہ لٹایا گیا بلکہ ان کے جسموں کو لہو لہان کیا گیا
حتیٰ کہ ان میں سے بعض کو شہید تک کر دیا گیا۔ اسلام آیا، اس اسلام نے انسانیت کو جینے کا سلیقہ اور طریقہ سکھایا اور انسان کو اس کا اصل وہ مقام بتایا۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم کہ لوگوں بنو آدم کو اصل عزتیں تو اللہ رب العزت نے دی ہیں۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، اس انسان کو رب العالمین نے سب سے بہترین پیدا فرمایا۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ یہ اعلان فرمایا کہ جس کسی انسان نے کسی آزاد کو غلام بنا لیا اور غلام بنا کے اس کو آگے بیچ دیا، فرمایا رب العالمین نے اس کے اوپر جنت کو حرام کر دیا ہے۔ کسی آزاد کو غلام بنا لینا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا، اور جو غلام پہلے سے چلے آ رہے تھے ان کی غلامی کو ختم کر کے آزادی کی لوگوں کو رغبت دلائی۔ فرمایا جو کسی غلام کو آزاد کر دیتا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ایک غلام آزاد کرتا ہے، رب العالمین اس غلام کی آزادی کے بدلے اس کے ایک ایک جوڑ کو جہنم کی آگ سے آزاد فرما دیتے ہیں۔ یہ رب العالمین کا انعام تھا کہ خالق کائنات نے مختلف کفارات میں غلاموں کی آزادی رکھ دی کہ کوئی انسان قسم اٹھاتا ہے، فرمایا 10 لوگوں کو کھانا کھلا دے، 10 لوگوں کو مسکینوں کو کپڑے پہنا دے، یا پھر ایک غلام آزاد کر دے، 3 دن کے روزے رکھ لے، اگر ان کی طاقت نہیں ہے غلام آزاد کر دے۔ میرے پیارے بھائیوں، اسی طرح کفارات میں زہار کا کفارہ ہے کہ کوئی شخص اپنی بیوی کو یہ کہہ بیٹھتا ہے انتی علیہ کظہر امی، کہ آج کے بعد تو میرے لیے میری ماں کی طرح ہے، اپنے اوپر حرام کر بیٹھا۔ اسلام نے یہاں بھی دیگر کفارات کے اندر ایک کفارہ غلام کی آزادی کا بھی تذکرہ فرمایا۔ اسی طرح ایسی قوم جن کے ساتھ مسلمانوں کا معاہدہ ہے اور ان میں سے کوئی کافر کسی مسلمان کے ہاتھوں قتل ہو جاتا ہے، اب کافر کے بدلے مسلمان کو قتل تو نہیں کیا جا سکتا، لیکن ان کے ساتھ چونکہ معاہدہ ہے اب مسلمان کو دیت بھی ادا کرنی ہوگی اور ایک مومن غلام کو آزاد بھی کرنا ہوگا۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام انہوں نے کئی موقعوں پہ غلاموں کو آزاد کیا، مسلمانوں کو بھی آزاد کیا، غیر مسلموں کو بھی آزاد کیا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بلال حبشی کو اپنے ذاتی مال سے خریدتے ہیں اور اللہ کے لیے آزاد کرتے ہیں۔ سیدنا عثمان ذو النورین کا عمل کہ ہر جمعے ایک غلام آزاد کرنے والے، اور پوری زندگی میں ہزاروں کی تعداد میں غلام آزاد کیے۔ پیارے بھائیوں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم بھی یہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کافر کو جو مسجد نبوی میں 3 دن بندہ رہا، 3 دن کے بعد اس قیدی کو آزادی کا پروانہ تھماتے ہوئے ثمامہ بن اسال کو آپ نے روانہ کیا۔ فرمایا اطلقوا ثمامہ، میرے صحابہ ثمامہ کو آزاد کر دو، ثمامہ کو چھوڑ دو۔ وہ الگ بات ہے کہ وہ آپ کے اخلاق سے اتنا متاثر ہو چکا تھا کہ ہمیشہ کے لیے محمد مصطفیٰ کا غلام بن گیا۔ پیارے بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے قیدیوں کو آزاد کیا، معمولی معاوضہ لے کر، جو معاوضہ نہیں دے سکتے تھے، لکھنا پڑھنا جانتے تھے، کہا مسلمانوں کے بچوں کو کچھ سکھا دو، تم آزاد ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایسا جانور، جس جانور کو قید کر دیا جائے، آزادی اس کی چھین لی جائے، اور اس قید کیے گئے جانور کو بھی اس کا اگر حق نہ دیا جائے اس کیفیت میں، فرمایا رب العالمین اس پہ بھی جنت کو حرام کر دیتے ہیں۔ فرمایا وہ عورت جس نے ایک جانور بلی کو باندھ دیا، اس کی آزادی کو اس سے چھینا، اور پھر اس کو باندھنے کے بعد
اس کو کھانا پینا بھی نہیں دیا، حتیٰ کہ وہ بلی بھوک سے مر گئی، فرمایا رب العالمین نے اس کے اوپر جنت کو حرام کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ منظر دیکھا کہ کچھ صحابہ انہوں نے ایک چڑیا کو پکڑا، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس چڑیا کی بے چینی بے تابی کو دیکھا، جس کے بچوں کو اٹھا لیا گیا تھا، پکڑ لیا گیا تھا اور وہ بے چین تھی، فرمایا من فجع هذه بولدها، اس چڑیا کو اس کے بچوں کی وجہ سے تکلیف کس نے دی ہے؟ فرمایا اس کے بچوں کو چھوڑ دو۔ پیارے بھائیوں، اہل پاکستان اور ہندوستان کے مسلمان، رب العالمین نے اس اگست کے مہینے میں مسلمانوں کو بھی ایک نعمت سے نوازا۔ اگرچہ یہ الگ بات ہے کہ امت مسلمہ اور بالخصوص اس پاکستان کے باسی اس کے حقیقی مقاصد کو کھو چکے، مقاصد سے غافل، قیام پاکستان کے وہ جو اصل اغراض و مقاصد تھے جن کے لیے اس وقت کے مسلمانوں نے جد و جہد کی، کوششیں کی، قربانیاں دی، اور مسلمانوں نے حالات کو بھانپا کہ وہ انگریز ظالم جنہوں نے مسلمانوں سے حکومت کو چھینا تھا، اور ہزاروں ہزار سال جو مسلمانوں کی یہاں حکومت چلتی آ رہی تھی، انگریز یہ سمجھتا تھا کہ میرے اصل دشمن یہ مسلمان ہیں، اس لیے کہ اسے خطرہ مسلمانوں سے تھا، اور یہ ہندو پہلے سے مکار اور چاپلوسی کرنے والے، کبھی بھی انگریز نے جتنا ظلم مسلمانوں پہ کیا اتنا ظلم اس ہندوستان کی تاریخ میں ہندوؤں پہ نظر نہیں آتا۔ مسلمانوں پہ یہ ظلم کیوں ڈھائے گئے؟ اس لیے کہ مسلمان یہ سمجھتا تھا کہ دنیا کے اندر اگر مسلمان غلام ہو سکتا ہے تو صرف اللہ وحدہ لا شریک کا، اس کے علاوہ مسلمان کسی کی غلامی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں، مسلمان اپنے رب کا غلام ہے۔ اور صحابہ کرام نے یہ مشن اور منہج اسے بیان کیا تھا۔ سیدنا ربی بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ جب رستم کے دربار میں جو ایران کا کمانڈر تھا، کہا کس لیے آئے ہو؟ سیدنا ربی بن عامر نے فرمایا تھا اللہ نے ہمیں ایک مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، ہمارا دنیا میں آنے کا ایک مقصد ہے، اور وہ مقصد یہ ہے کہ ہم لوگوں کو لوگوں کی غلامی سے نکالیں اور ایک وحدہ لا شریک کے غلام بنا دیں، لوگوں کو لوگوں کی بندگی سے نکال کے اللہ وحدہ لا شریک کی بندگی پہ لگا دیں۔ ہماری زندگی کا مقصد اور منہج صرف اور صرف یہی ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، انگریز اس نے جب مسلمانوں کے اوپر ظلم کیے اور کالے پانیوں کی وہ سزائیں اور مسلمانوں کی وہ شہادتیں، پھر مسلمانوں نے جب حالات کو بھانپا کہ انگریز یہاں سے جائے گا تو جاتے وقت کبھی بھی یہ اقتدار مسلمانوں کے حوالے نہیں کرے گا، بلکہ یہ اقتدار ہندوؤں کے حوالے کر کے جائیں گے، اور مسلمان انگریزوں کے ظلم سے بچنے کے بعد جب اس سے نجات پائیں گے تو ایک اور ظلم کا شکار ہوں گے۔ اس لیے اس وقت کے مسلمانوں نے یہ سوچا کہ کیوں نہ کچھ ایسا الگ خطہ اس کا مطالبہ کیا جائے جہاں ہمیں آزادی ہو۔ کس بات کی آزادی؟ بے حیائی کی آزادی نہیں، ناچ گانے کی آزادی نہیں، ڈانس کی آزادی نہیں، فحاشی اور عریانی کی آزادی نہیں، اس لیے کہ یہ سب کچھ تو وہاں وافر میسر تھا۔ مقصد ایک تھا کہ ہم ایک ایسا خطہ اسے اللہ سے لیں اور اس کا مطالبہ کریں کہ جہاں ہمیں دین اسلام پہ عمل کرنے کی آزادی ہو، ہماری مسجدیں آزاد ہوں، ہمارے بچے دین اسلام کو آزادی سے سیکھ سکیں، اور ہم پاکستان کو اسلام کی تجربہ گاہ بنائیں، اسلامی احکامات کو عملی طور پر ہم وہاں نافذ کریں، عدالتوں کے اندر وہ قانون ہو جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سکھایا، اس ملک کے اندر قرآن اور سنت کی بالادستی ہو، اللہ کے قوانین کے مطابق فیصلے کیے جائیں۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ پیارے بھائیوں، ان الحکم الا للہ، حاکم اعلیٰ اللہ وحدہ لا شریک کی ذات ہو،
اس کی قوت اور طاقت سب سے بالا تر ہو، اور کوئی بھی ایسا قانون جو قرآن و سنت سے ٹکراتا ہو اس قانون کی اس ملک کے اندر کوئی حیثیت نہ ہو۔ پیارے بھائیوں، اس مقصد کے لیے اس وقت کے مسلمانوں نے ایک آواز بلند کی، اور وہ نعرہ یہ تھا، وہ آواز یہ تھی کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ میرے پیارے بھائیوں، یہی وجہ تھی کہ اس نعرے کے اندر، لا الہ الا اللہ کے الفاظ کے اندر رب نے وہ قوت رکھی، وہ پاور رکھی کہ مسلمانوں نے پھر اس کلمے کی خاطر اپنی جانوں کی پرواہ نہ کی، اپنی عزتوں کو لٹایا اور اپنا مال بھی قربان کیا، اپنی اولادوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے ذبح ہوتا گوارا کر لیا، مسلمانوں کی عزتوں کو لوٹا گیا، اور کتنے مسلمانوں کو بے دردی سے شہید کیا گیا، لیکن ہر مسلمان اس کے چہرے پہ یہی خوشی تھی، اور وہ جاتے جاتے بھی یہ پیغام دیتے تھے، اگرچہ میں خود تو پاکستان میں نہ پہنچ پائی، لیکن اگر میری جان جا رہی ہے، اگر میری جان جا رہی ہے تو میرا مال تو پاکستان کے کام آ جائے، یہ مال لے جانا اور پاکستان میں وہاں کے حکمرانوں تک پہنچا دینا، ذمہ داران تک پہنچا دینا۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ سارے ظلم و ستم مسلمانوں نے برداشت کیے۔ اتفاق ایسا ہے کہ محرم کا مہینہ، اسی محرم کے مہینے میں ایک قوم کو اللہ نے آزادی دی تھی، یہودیوں کو بھی رب العالمین نے محرم میں آزادی دی، اور اتفاق ایسا ہے کہ اس دفعہ محرم اور اگست اکٹھے ہو گئے، مسلمانوں کو اور پاکستان کے مسلمانوں کو رب العالمین نے اگست میں آزادی دی۔ فرق دیکھیں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ مدینہ تشریف لائے، مدینہ طیبہ میں آپ پہنچے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کے یہودیوں کو ایک کام کرتے دیکھا۔ کام کیا ہے کہ جب 10 محرم کا دن آتا ہے، مدینے کے یہودی روزہ رکھ لیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں سے پوچھتے ہیں کہ تم اس دن روزہ کیوں رکھتے ہو؟ یہودی کہتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو جواب دیتے ہیں کہ یہ وہ مبارک دن ہے 10 محرم کا کہ رب العالمین نے اس دن ہماری قوم بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلموں سے نجات دی تھی، فرعون کو اللہ نے غرق کیا، اور یہودیوں کو رب نے آزادی کی نعمت سے نوازا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اور ان کے حواریوں نے اور بنی اسرائیل نے اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنے کے لیے اس دن روزہ رکھا، تو ہم بھی اس آزادی کی نعمت ملنے کی وجہ سے شکرانے کے طور پر اس دن کا روزہ رکھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں تو موسیٰ کا زیادہ قریبی ہوں، انا احق بموسیٰ منکم، میں تو موسیٰ کا تم سے بڑھ کے حق رکھتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی روزہ رکھا اور اپنے صحابہ کرام کو بھی روزہ رکھنے کا آپ نے حکم دیا، اور یہ روزہ فرض کر دیا گیا 10 محرم کا روزہ۔ اس کی فرضیت اس وقت منسوخ ہوئی کہ جب رمضان کے روزے فرض کر دیے گئے، عاشوراء کے روزے کی فرضیت ختم کر دی گئی، لیکن اس کی فضیلت، اس کی عظمت، اس کے اجر و ثواب کو باقی رکھا گیا، اور وہ اجر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ لوگوں اس ایک دن کے روزے کی وجہ سے رب العالمین گزشتہ سال کے گناہ رب العالمین معاف فرما دیتے ہیں۔ لیکن چونکہ اسلام ایک اپنا وجود رکھتا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام جو اللہ کے نبی کی زندگی میں مکمل ہو گیا، اس اسلام کے اندر آپ نے یہودیوں کی مخالفت کا بھی حکم دیا، خالف الیہود، یہودیوں کی قدم قدم پہ مخالفت، حتیٰ کہ وہ چلا اٹھے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہے کہ لگتا ہے کوئی ایک مسئلہ بھی یہ چھوڑیں گے نہیں جس میں ہم یہودیوں کی مخالفت نہ کریں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میرے صحابہ، لئن بقیت الی قابل لأصومن التاسع، اگر میں آئندہ سال زندہ رہا میں 9 کا بھی روزہ رکھوں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کی مخالفت کا حکم بھی دے دیا کہ 9 کا بھی روزہ رکھو، تاکہ یہودیوں کی مخالفت بھی ہو جائے، اور 10 کا روزہ بھی رکھنا ہے
کیونکہ اصل عاشورہ کا روزہ وہ 10 کا ہی روزہ ہے جس کی فضیلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 سال گناہ معاف ہونے کی شکل میں بیان فرمائی۔ پیارے بھائیوں، معلوم یہ ہوا کہ آزادی کی نعمت ملی، یہودیوں نے تو روزہ رکھا، لیکن مسلمان کو جب یہ آزادی کی نعمت ملی، مسلمان نے یہ سمجھا کہ آزادی کا مطلب یہ ہے کہ گھر کی چھت کے اوپر بہت بڑے ڈیک لگا لیے جائیں، ساؤنڈ سسٹم کا انتظام کر لیا جائے، پورے محلے کے اندر گانوں اور موسیقی کی آواز کو پہنچایا جائے، موٹر سائیکلوں کے سلنسر اتار لیے جائیں اور خوب شور شرابہ کیا جائے، نہ کسی بیمار کا خیال، نہ کسی کی تکلیف کا خیال، اور پھر وہ اسراف، پھر وہ فضول خرچی، اور پھر وہ رقص اور سرور کی محفلیں، پھر وہ شراب نوشی اور رات کو بے حیائی کی وہ ساری محفلیں۔ میرے پیارے بھائیوں، رب العالمین تو فرماتے ہیں، اے لوگو اس وقت کو یاد کرو جب تم تھوڑے تھے، تمہیں ڈر تھا کہ تمہیں یہ لوگ اچک نہ لیں، تمہارے وجود کو ختم نہ کر دیں۔ اللہ رب العزت نے تمہیں جگہ عطا کی، رب العالمین نے تمہاری مدد کی، لعلکم تشکرون، تاکہ تم اللہ رب العزت کے شکر گزار بن جاؤ، اللہ کی نعمت کے قدردان بن جاؤ۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارک کیا تھا؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا جاءه امر سرور او بشر بی خر ساجدا شاکرا للہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی خوشی ملتی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی خوشی کی خبر سنائی جاتی، خر ساجدا للہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس خوشی کے موقع پہ خالق کائنات کے سامنے سجدے میں گر جاتے، رب العالمین کا شکر ادا کرنے کے لیے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، عجبا لامر المؤمن ان امرہ کلہ لہ خیر۔ لوگوں، مومن کا معاملہ ساری دنیا کے لوگوں سے مختلف ہوا کرتا ہے۔ مومن نہ خوشی میں اپنے رب کو بھلاتا ہے، نہ غمی میں اپنے رب کو بھلاتا ہے۔ اگر مومن کو خوشی ملتی ہے، فرمایا شکر، وہ اللہ رب العزت کا شکر بجا لاتا ہے، فکان خیر اللہ، یہ خوشی بھی مومن کے لیے رب العالمین کی طرف سے خیر بن جایا کرتی ہے۔ اگر اسے غم پہنچتا ہے، پریشانی آتی ہے، کوئی تکلیف پہنچتی ہے، فصبر، تو مسلمان صبر کرتا ہے، بے صبری کا مظاہرہ نہیں کرتا، اس تکلیف پہ روتا نہیں، پیٹتا نہیں، واویلا نہیں کرتا، اپنے بالوں کو نہیں نوچتا، اپنے گرے بانوں کو چاک نہیں کرتا، اپنے کپڑوں کو نہیں پھاڑتا۔ کیوں؟ فصبر، مومن بے صبرا نہیں ہوتا، مومن تو صبر کرنے والا ہوتا ہے، مصیبت کے موقع پہ صبر کرتا ہے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ مصیبت میں بھی رب العالمین مومن کے لیے خیر پیدا کر دیتے ہیں، اس لیے کہ وہ نیکیاں جن کا اجر اللہ نے بتایا نہیں، ویسے تو رب کا قانون ہے، ایک نیکی کرو اللہ 10 گنا عطا فرماتے ہیں، اس نیکی میں تمہارا جتنا خلوص ہوگا، جتنا اخلاص ہوگا، جتنی رب کی رضا شامل ہوتی جائے گی، جتنی اللہ کی خوشنودی کے طالب بنتے جاؤ گے، نیکی کی قدر بڑھتی جائے گی۔ لیکن پھر بھی لمٹ مقرر کر دی، لیکن فرمایا لوگوں، یہ صبر ایسا عمل ہے، صبر ایسا عمل ہے، انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، کہ رب العالمین نے صبر کرنے والوں کا اجر دنیا میں کسی کو بتایا ہی نہیں، رب نے صبر کا اجر رکھا ہی اتنا ہے جس کا دنیا کا کوئی پیمانہ حساب کر ہی نہیں سکتا۔ اللہ بغیر حساب کے اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو شہید بھی کیا گیا۔ وہ منظر کہ مکہ کے اندر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظروں کے سامنے سیدنا یاسر، سیدنا عمار بن یاسر اور سیدہ سمیہ جیسے صحابہ کرام، ان کے اوپر ظلم کیے جا رہے ہیں، لو لعان کیا جا رہا ہے،
اور حتیٰ کہ سیدہ سمیہ کی وہ شہادت کا منظر کہ ظالموں نے جسم کو دو ٹکڑے کر دیا، دونوں ٹانگوں کو اونٹوں کے ساتھ باندھ کے مخالف سمت میں چلا کے جسم کو دو ٹکڑے کر دیا، لیکن اللہ کے رسول کی زبان پہ الفاظ کیا ہے؟ صبرن یا آل یاسر ان موعدکم الجنہ، اے آل یاسر صبر کرنا، بے صبری کا مظاہرہ نہ کرنا، اس اتنی بڑی آزمائش پہ بھی صبر کرنا، رب العالمین نے اس کا بدلہ تمہارے لیے جنت کے علاوہ کچھ نہیں رکھا۔ پیارے بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہ تھیں، اور میں حیران ہوتا ہوں کہ مسلمان لوگوں، امت مسلمہ جو خیر الامہ تھی، سب سے بہترین امت، سب سے افضل امت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، میری امت کے لوگوں تم آئے آخر میں ہو لیکن تم سب سے افضل امت ہو، جنت میں سب سے پہلے جاؤ گے۔ فرمایا اہل جنت کی 120 صفیں ہوں گی، اس میں سے 80 صفیں صرف ایک اس امت کی ہوں گی، اور باقی 40 صفیں 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام سب نبیوں کی امتوں کو ملا کے صرف 40 صفیں، اور اس امت اکیلی کی 80 صفیں ہوں گی۔ 70,000 لوگ بغیر حساب و کتاب کے، بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ پیارے بھائیوں، اتنی عظمتیں، اتنی رفعتیں، اتنی بلندیاں، لیکن مسلمانوں کو پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ وہ کام جو یہودیوں کے کام تھے، وہ کام جو غیر مسلموں کے کام تھے، وہ کام جو کافروں کے کام تھے، مسلمان، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا تھا، لوگوں دو آوازیں جہاں سے نکلیں اللہ کی طرف سے رحمت نہیں لعنت پڑتی ہے، رب کی طرف سے لعنتیں ایسے لوگوں کا مقدر بنتی ہیں۔ صوتانی ملعونانی، فرمایا دو آوازیں لعنت کی گئی آوازیں ہیں۔ فرمایا ایک آواز خوشی کے موقع پہ ناچ گانے کی آواز، ڈانس اور ڈھول ڈھمکے کی آواز، باجے اور سرنگی کی آواز۔ فرمایا خوشی کے موقع پہ جہاں ایسی آوازیں نکلتی ہیں وہاں اللہ کی لعنتیں برستی ہیں۔ اور فرمایا دوسری وہ آواز جہاں غم ہو، جہاں مصیبت ہو، جہاں فوتگی ہو، جہاں موت ہو، کوئی ایسا صدمہ ہو، وہاں نوحے کی آواز، وہاں ماتم کی آواز، وہاں رونے پیٹنے کی آواز، وہاں واویلے کی آواز۔ فرمایا جہاں بھی یہ آواز نکلتی ہے دو، فرمایا اللہ کی طرف سے لعنتیں برستی ہیں۔ رب العالمین ہمیں ان دونوں آوازوں سے اللہ رب العزت محفوظ فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رب العالمین نے خوشی عطا فرمائی، آزادی، اور وہ خطہ، وہ مقدس ارض پاک جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن بھی گزرا تھا، جہاں اللہ کے رسول کی جوانی بھی گزری تھی، 40 سال کے بعد نبوت ملی، اور پھر اس کے بعد 13 سال مکے کی زندگی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ایک وقت آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کو مخاطب ہو کے فرماتے ہیں، اے مکہ کی وادی، اللہ کی قسم روئے زمین سے تجھ سے زیادہ افضل کوئی روئے زمین پہ ٹکڑا نہیں، اور تجھ سے بڑھ کے میرے نزدیک مجھے کوئی محبوب زمین نہیں، لیکن اگر تیرے رہنے والوں نے مجھے یہاں سے نکلنے پہ مجبور نہ کیا ہوتا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی تجھے چھوڑ کے یہاں سے روانہ نہ ہوتے۔ پیارے بھائیوں، اللہ رب العزت کا یہ قانون ہے، رب العالمین والعاقبۃ للمتقین۔ آزمائشیں آتی ہیں ایمان والوں پہ، تکلیفیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، لیکن انجام کار ہمیشہ متقین کے لیے ہوا کرتا ہے۔ آخر رب العالمین ایمان والوں کو غلبہ ضرور عطا فرمایا کرتے ہیں۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اس لیے کہ رب العالمین کے وعدے جھوٹے نہیں ہو سکتے۔ اللہ فرماتے ہیں غلبہ تمہارے لیے ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اپنے دلوں میں ایمان تو پیدا کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 8 سال کے بعد وہی مکہ ہے، فاتح کی حیثیت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر جھکائے ہوئے، سواری پہ سوار، رب العالمین کا شکر ادا کرتے ہوئے 8 سال کے بعد اسی مکہ میں فاتح کی حیثیت سے داخل ہوئے۔ اللہ نے مکہ فتح کروا دیا۔ میرے پیارے بھائیوں، فتح کے بعد
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا طریقہ اپنایا؟ پیارے بھائیوں، مسلمان کا شیوا یہ ہوتا ہے، اللہ کے رسول کی زندگی میرے اور آپ کے لیے ہر موڑ پہ نمونہ ہے، ہر جگہ پہ نمونہ اور اسوہ موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے فتح دی، مکہ کے وہ مسلمان جن کے اوپر ظلم کیے جاتے تھے اللہ نے ان کو آزادی دی۔ آج وہی بیت اللہ جس میں مسلمانوں کو نماز پڑھنے کی اجازت نہ ہوتی تھی، اللہ کے رسول نے چابی مانگی تھی طلحہ بن عثمان سے اور اس نے بیت اللہ کی چابی نہیں دی تھی۔ آج وہی مجرم بن کے کھڑے تھے، سب کچھ بدل چکا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا اپنایا؟ ام ہانی سیدنا علی المرتضیٰ کی بہن فرماتی ہے کہ مکہ فتح والے دن اللہ کے رسول میرے گھر میں تشریف لائے۔ عام معمول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا تھا کہ ضحیٰ کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت پڑھا کرتے تھے۔ فرمایا جو بندہ فجر کی نماز با جماعت پڑھ لے، مسجد میں بیٹھا اللہ کا ذکر کرتا رہے، جب سورج بلند ہو پھر 2 رکعت پڑھ لے، رب العالمین مکمل حج اور عمرے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اللہ کے رسول کا یہ معمول مبارک تھا، لیکن جس دن مکہ فتح ہوا اس خوشی میں کیا رب العالمین کو بھلا دیا؟ کیا یہ نماز چھوڑ دی؟ ام ہانی کہتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا، فتح مکہ والے دن اللہ کے رسول میرے گھر میں آئے اور 2 کی بجائے آپ نے 8 رکعات ادا کی، 8 رکعات ضحیٰ کی آپ نے ادا کی۔ امت کو یہ سبق دیا، لوگوں مسلمان کی خوشی اس بات میں ہے کہ وہ اپنے رب کے سامنے سجدے کرے، اپنی خوشی کا وہ اظہار اپنے خالق کے سامنے اپنی پیشانی کو زمین پہ رکھ کے مسلمان یہ خوشی منایا کرتا ہے۔ مسلمان کی خوشی کا یہ انداز ہوتا ہے۔ پیارے بھائیوں، 14 اگست کی رات مسلمان اور ارض پاک کے مسلمان اور خصوصاً نوجوان نسل انداز کیا ہوتا ہے کسی سے مخفی نہیں، لیکن وہ مکہ کو فتح کرنے والے صحابہ کرام فتح مکہ کی رات انہوں نے بھی ایک جشن منایا تھا، اور وہ جشن کیا تھا، وہ انداز کیا تھا؟ ہندہ ابو سفیان کی بیوی رضی اللہ تعالی عنہما، جو اگرچہ فتح مکہ سے پہلے مسلمان نہیں تھے، مکہ فتح ہوا ابو سفیان مسلمان ہو گئے، یہ بیوی آئی اور آ کے اپنے شوہر کو جو اس وقت کفار مکہ کا کمانڈر بھی تھا کہتی ہے کہ بزدل ڈر کے مسلمان ہو گئے ہو، اس سے بہتر تھا موت کو گلے لگا لیتے، لیکن اسلام قبول نہ کرتے۔ رات ہوئی، گزر گئی رات، صبح یہی ہندہ ابو سفیان کو کہتی ہے کہ مجھے بھی محمد مصطفیٰ کے پاس لے چلو، اسلام قبول کرنا چاہتی ہوں، مسلمان ہونا چاہتی ہوں۔ ابو سفیان پوچھتے ہیں رضی اللہ عنہ، ہوا کیا ہے؟ آج رات سے پہلے تو حالت اور تھی، آج رات کے اندر یہ کیا تبدیلی ہوئی؟ ہندہ نے جو جواب دیا تھا، میرے اور آپ کے لیے، صحابہ کرام سے سچی محبت کرنے والوں کے لیے، صحابہ کرام کے نام پہ اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرنے کے لیے تیار ہونے والوں کے لیے، میرے پیارے بھائیوں، صحابہ کی زندگیاں بھی نمونہ ہیں۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، رب العالمین نے معیار بنا دیا۔ لوگوں، میرے نبی کے یار، ان کی زندگیاں تمہارے لیے ایک معیار ہے، اگر ان جیسا ایمان لاؤ گے تو اللہ کے ہاں ہدایت یافتہ سمجھے جاؤ گے۔ پیارے بھائیوں، ان صحابہ کرام نے فتح مکہ کی آزادی والی رات کیسے گزاری؟ ہندہ کہتی ہے ابو سفیان، جب سے یہ بیت اللہ بنا ہے زمین پہ، میں یہ کہتی ہوں اس وقت سے لے کے آج تک بیت اللہ کے اندر اتنی عبادت نہیں ہوئی ہوگی جتنی محمد کے یاروں نے ایک رات میں کی ہے۔ میں نے ساری رات ان کو دیکھا، کبھی وہ قیام میں کھڑے رو رہے ہیں، کبھی رکوع میں جھکے رو رہے ہیں، کبھی سجدوں میں پڑے رو رہے ہیں، اور ساری رات دنیا سو رہی ہے، اور یہ اپنے رب کے سامنے مناجات میں، اپنے رب کے سامنے اسی مکہ میں جہاں سے ان کو نکالا گیا تھا، آج اللہ نے فتح دی ہے، آج رب نے آزادی دی ہے، آج اللہ کے سامنے یہ سجدہ ریز، اس طرح انہوں نے عبادت کی ہے
آج جس طرح ان کی عبادت کے میں نے انداز کو دیکھا، میں اس نتیجے پہ پہنچی ہوں کہ اپنے رب کے سامنے اس طرح عبادت کرنے والے اور رب کو اس انداز میں منانے والے یہ کبھی جھوٹے نہیں ہو سکتے، ان کا اسلام کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا اور ان کا نبی کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ لے جاؤ محمد کے پاس کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونا چاہتی ہوں۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ مسلمان کا کردار تھا کہ جسے دیکھ کر لوگ اپنا رخ بدلا کرتے تھے، اپنا عقیدہ بدلا کرتے تھے، اپنی سوچ اور فکر بدلا کرتے تھے، اور آج تو مسلمان نے اپنی پہچان ہی کھو دی، پہچان ہی گنوا دی۔ رب العالمین ہمیں صحیح معنوں میں مسلمان بنائے۔ رب العالمین کے محبوب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو یہ بتایا ہے کہ مسلمانوں، تمہاری کوئی بھی خوشی اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک تم اپنے رب کے سامنے سجدے نہ کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے آئے، آپ کو بتایا گیا جاہلیت میں لوگوں نے 2 دن مقرر کر رکھے ہیں جنہیں وہ اپنے خوشی کے دن سمجھتے ہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، مسلمانوں، اللہ نے بھی تمہیں 2 دن خوشی کے دے دیے ہیں، ایک عید الفطر ہے، ایک عید الاضحیٰ ہے۔ مسلمانوں، یہ تمہارے 2 خوشی کے دن ہیں، لیکن یاد رکھنا تمہاری خوشی ناچ گانے کا نام نہیں، ڈانس کا نام نہیں، بے حیائی کا نام نہیں، بے پردگی کا نام نہیں، مرد و زن کے اختلاط کا نام نہیں، اور مال کا فضول اور اسراف اور فضول خرچی کا نام نہیں، رب العالمین کے قوانین کی دھجیاں اڑانے کا نام نہیں۔ مسلمانوں، تمہاری خوشی اپنے رب کے سامنے سجدہ کرنے میں ہے۔ عید الاضحیٰ، اس دن بھی مسلمانوں کو باقاعدہ ایک اضافی نماز پڑھنے کا کہا گیا۔ عید الفطر، مسلمان کو ایک اضافی نماز پڑھنے کا کہا گیا کہ مسلمان اپنی خوشی بنا اپنے رب کے سامنے سجدے کر کے۔ اور اس سے بڑی تیری خوشی کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ نے تجھے آزادی دی ہے کہ تو اللہ کے سامنے آزادی کے ساتھ سجدہ کر سکتا ہے۔ پیارے بھائیوں، آزادی کی نعمت اگر پوچھنی ہو تو ان برما کے مسلمانوں سے پوچھئے، ان فلسطینی بچوں سے پوچھئے، ان کشمیری نوجوانوں سے پوچھئے، ان بوڑھے ماں باپ سے پوچھئے، اور ان مسلمانوں سے پوچھئے کہ جو اسلام پہ عمل کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کو عمل کرنے نہیں دیا جاتا، وہ رب کے سامنے سجدے کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کی مسجدوں کو بند کر دیا گیا، ان کے نماز پڑھتے بچوں کو شہید کر دیا گیا، عورتوں کو شہید کر دیا گیا۔ رب العالمین نے مجھے اور آپ کو یہ نعمت سے نوازا ہے۔ اللہ رب العزت کا شکر بجا لائیے، رب العالمین کو راضی کیجئے، اور اللہ کا وعدہ ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، لوگوں شکر گزار بنتے جاؤ، اللہ نعمتیں اور دیتا جائے گا۔ مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا۔ اللہ رب العزت کو کیا ضرورت ہے تمہیں تکلیفوں میں مبتلا کرے؟ اللہ کو کیا ضرورت ہے تمہیں عذاب دے اگر تم مومن بن جاؤ اور شکر گزار بن جاؤ؟ اس لیے کہ رب العالمین سے بڑھ کے تمہارے ایمان اور تمہارے شکر کی قدر کرنے والا کوئی ہے ہی نہیں۔ رب تو سب سے بڑا قدردان ہے۔ اللہ رب العزت توفیق بخشے۔ پیارے بھائیوں، مسلمان کو رب العالمین نے خوشی دی، مسلمان خوشی منانے کا انداز بھی بتا دیا۔ اگر غمی آئے، غمی کے اندر، پریشانی کے اندر مسلمان کا کردار کیا ہونا چاہیے، اسلام نے مکمل رہنمائی فرما دی۔ لیکن یاد رکھیں کہ مسلمان اپنی مرضی سے کسی دن کو عید کا دن نہیں بنا سکتا، کسی دن کو بطور عبادت مقرر نہیں کر سکتا کہ یہ دن فلاں عبادت کے لیے ہے۔ اس لیے کہ کسی دن کی تخصیص کر کے کوئی عبادت کرنا، کوئی خاص عمل کرنا، کسی دن کو خاص طور پہ عید کا نام دینا، پیارے بھائیوں، یہ اسلام کی تاریخ نہیں ہے۔ وگرنہ میں تو کہتا ہوں بدر سے بڑھ کے مسلمانوں کو خوشی کس دن ہوئی ہوگی کہ جب 313 کو رب العالمین نے 1000 پہ فاتح بنایا، اور جن کے پاس تلواریں نہیں تھیں، نیزے نہیں تھے، لڑنے کا سامان نہیں تھا، مد مقابل کفر کی وہ پاور اور طاقت جو مسلمانوں کو صفا ہستی سے مٹانے کے لیے آئی تھی، اللہ نے ان کو نیست و نابود کیا، ذلیل اور رسوا کیا۔ پیارے بھائیوں، اگر خوشی کا دن عید کا دن بننا ہوتا، بدر کی فتح کا دن مسلمانوں کی عید کا دن ہوتا ہے۔ پیارے بھائیوں، مسلمانوں کی خوشی کا دن اگر عید کا دن بننا
کرنا ہوتا. آج مسلمان کوئی کہتا ہے عید غدیر چل رہی ہے, کوئی کہتا ہے کہ عید جشن مولود کعبہ چل رہی ہے, کوئی کہتا ہے عید میلاد النبی چل رہی ہے. میرے پیارے بھائیوں, مسلمان اپنی مرضی سے عیدیں نہیں بناتا. عید وہی ہے جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کا دن قرار دیا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے غزوہ احزاب میں فتح دی. کس انداز میں دی؟ صرف کفار مکہ نہیں, منافق بھی, یہودی بھی, غطفان بھی, مختلف قبائل, الاحزاب, صرف مدینے کی ایک بستی کے ارد گرد تمام کافروں نے گھیرا ڈالا ہوا ہے. رب العالمین نے فتح دی. انا فتحنا لک فتحا مبینا, صلح حدیبیہ کی فتح, غزوہ خیبر کی فتح, فتح مکہ, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے اسلام لانے کی خوشیاں, سیدنا عمر کا اسلام, سیدنا حمزہ کا اسلام, سیدنا حسن و حسین کی پیدائش. پیارے بھائیوں, کیا کیا خوشیاں ہیں اسلام کے اندر, لیکن ہر خوشی کو مسلمان عید نہیں بناتا. عید وہی ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کہا ہے. اور پیارے بھائیوں, رب العالمین نے یہ آزادی کی مسلمانوں کو نعمت دی, لیکن یاد رکھیں آزادی کا یہ معنی بھی نہیں کہ آزادی کا مطلب یہ ہے کہ میرا جسم میری مرضی, میں جدھر کو جاؤں جو مرضی کروں, مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں. یاد رکھیں, اسلام افراط و تفریط والا مذہب نہیں. اسلام یہ کہتا ہے لوگوں تم آزاد ہو, اس معنی میں آزاد ہو کہ اپنی مرضی سے جو چاہو کر سکتے ہو, لیکن کرو گے وہی جو اسلام کے دائرے میں رہ کے کرنا ہے. اپنی خواہشات کا پجاری نہیں بننا, اس لیے کہ الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر. مومن جتنا مرضی آزاد ہو, لیکن یاد رکھے کہ یہ دنیا کی زندگی مومن کے لیے قید خانہ ہی ہے. اصل آزادیاں مومن کے لیے جنت میں ہیں, جو چاہے گا ملے گا. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ, آنکھوں کی حقیقی ٹھنڈک تو جنت میں ہے. نفس خواہش تو پوری وہاں ہونی ہے, یہاں تو اپنی خواہش کو لگام ڈالنی ہے, اپنے رب کے حکم کا پابند بنانا ہے. آزادی اس معنی میں المؤمن کالجمل الانف, اللہ کے رسول نے فرمایا تھا مومن آزاد ہو کر بھی اس اونٹ کی طرح ہے جس کے ناک میں نکیل ہوتی ہے. اسے جدھر کو چلایا جاتا ہے وہ ادھر ہی چلتا ہے, اپنی مرضی سے وہ نہیں دوڑتا بھاگتا. پیارے بھائیوں, رب العالمین ہمیں آزادی کو سمجھ کر آزادی کی نعمت کی قدر کرنے کی اللہ توفیق دے. اور جس مقصد کے لیے اس آزادی کو حاصل کیا گیا تھا, اللہ ہمیں وہ مقاصد جو آج تیسری نسل چل رہی ہے, 2 نسلیں پہلے مسلمانوں نے یہ قربانیاں کیوں دیں, آج کی نوجوان نسل کو پتہ ہی نہیں کہ یہ پاکستان کیوں بنایا گیا, اس کا مقصد کیا تھا. پوچھتے ہیں ضرورت کیا تھی, اکٹھے ہی رہتے, ہندو مسلمان اکٹھے ہی رہتے, کیا ضرورت تھی تفریقیں ڈالنے کی. میرے پیارے بھائیوں, یہ ان ماؤں سے پوچھتا ہے, ان بچوں سے پوچھتا ہے, ان بوڑھوں سے پوچھتا ہے جنہوں نے اس وقت میں یہ سوچ بنائی تھی, اور رب العالمین نے ان کی سوچ کو پروان چڑھایا. آج مجھے اور آپ کو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان مقاصد کی تکمیل کے لیے اللہ سے دعائیں بھی کریں, اور اس عرض پاک کی حفاظت کے لیے اللہ سے دعائیں کریں کہ لوگوں دنیا کے اندر مدینہ منورہ کے بعد یہ دوسری ریاست ہے جسے کلمے کی بنیاد پہ قائم کیا گیا. اللہ جس مقصد کے لیے اسے لیا گیا, اللہ ہمیں پورا کرنے کی توفیق دے. اور سب سے بڑا مقصد وہ یہ تھا کہ یہاں سے شرک کا خاتمہ ہو, یہاں توحید کا علم بلند ہو. اور اللہ کے رسول نے بھی مکہ فتح ہونے کے بعد سب سے پہلا کام یہی کیا تھا, وہاں سے بتوں کا صفایا کیا تھا. ضرورت اس بات کی تھی کہ یہاں سے شرک کے اڈوں کو ختم کیا جاتا اور اللہ کی توحید کو غالب کیا جائے. اور دوسری چیز, نماز کا نظام قائم ہو, زکوٰۃ کا نظام قائم ہو, نیکی کی دعوت ہو, برائی سے روکا جائے. اور آج مسلمان کو اگر یہ کہہ دیا جائے کہ یہ ویکسین لگواؤ وگرنہ سمیں بند ہو جائیں گی, لالے پڑے ہوئے ہیں, لیکن اگر یہ کہہ دیا جائے کہ نماز پڑھو وگرنہ سمیں بند ہو جائیں گی, حکومت کہہ دے, کون ہے جو نماز نہیں پڑھے گا. لیکن آج مسلمانوں میں سے ایک ریسرچ کے مطابق 96% لوگ ہیں جو بے نماز ہیں, 4% ہیں جو نماز پڑھتے ہیں.
اور ان 4% میں سے بھی نماز پڑھنے والے محمد مصطفیٰ کے طریقے کے مطابق وہ کتنے لوگ ہوں گے؟ اللہ ہمیں اپنی نمازوں کا جائزہ لینے کی بھی توفیق دے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَآخِرُ دَعْوَانَا الْحَمْدُ لِلَّهِ۔ ان الحمد للہ